اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہمارا تصوف سے متعلق ہے۔ دوستان گرامی، تصوف کی مختلف ڈیفینیشنز، تعریفات جب سے اسلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے جب سے تصوف پہ کام شروع ہوا ہے، اس کی تعریفات بیان کی جاتی رہی ہیں۔ مختلف محققین، مفسرین، محدثین نے تصوف کو اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے زاویہ نظر میں اس کی تشریح کی۔ وہ لوگ جو تصوف کے راہی تھے اور جنہوں نے جو مقام وصل تک پہنچے اور اپنی روحانی ترقیوں کی عروج پر گئے، ان لوگوں نے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح پیش کیا۔ حضرت داتا علی حویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ باطن کو مخالفت حق کی کدورت اور سیاہی، باطن کو مخالفت حق کی کدورت اور سیاہی سے پاک کرنے کا نام، پاک صاف کرنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف بلا واسطہ رب کا قرب حاصل کرنے اور رب کی میت حاصل کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک سے تصوف کس طرح ثابت ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو اس صوفیانہ طرز عمل کو اپناتے ہیں ان کا قرآن پاک سے ہم کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں، تو اس کو ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہمیں ملتی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی فقراء، اللہ کے نیک بندے، فقیر درویش لوگ، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روکے رہتے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ زمین پر چلے پھرے، دربن پھرتی کہ زمین پر چلے پھرے۔ کس لیے چلے پھرے؟ تجارت کے لیے، دنیا داری کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے، تو دنیا کے معاملات کے لیے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اللہ کی یاد سے، وہ اتنا بھی غافل رہنا پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیے ذریعہ معاش کمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جاہل لوگ ہیں، الجاہل یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے غرور کی وجہ سے ہم سے کچھ نہیں مانتے، حالانکہ وہ لوگ تو تقویٰ کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پاک ان لوگوں کو کس طرح بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، اس دور میں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیا یہ لوگ موجود تھے جو اپنا تزکیہ نفس کرتے تھے یا کمالات و خراقات کا اظہار ہوتا تھا، جن سے جو یہ عبادات میں، مجاہدات میں مشغول رہتے تھے؟ کیا یہ لوگ موجود تھے؟ جب ہم اس کا تحقیقی جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن منظر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے قول نقل فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اصحاب صفہ تھے، یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، وہاں رہتے تھے۔ ان کی تعداد جو تھی وہ 400 تھی۔ نہ تو ان لوگوں کا وہاں مدینہ میں کوئی خاندان تھا، نہ ان کے اہل و عیال، نہ بیوی بچے، نہ گھر، نہ کوئی ان کے پاس مال و دولت تھی، نہ کمائی کا کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی کپڑے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا ہے ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی لباس میں، یعنی ان کے پاس لباس بدلنے کے لیے کوئی دوسرا لباس نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک لباس کا عالم یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ رکوع میں جاتے تھے تو وہ لباس اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ وہ ان کے نیچے سے، گھٹنوں سے وہ اوپر ہو جاتا تھا، تو ان کو برہنہ ہونے کا، یعنی سطر کے نہ ڈھانپے جانے کا خوف ہوتا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کو ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے۔ یہ ان کے فقر کا، یہ ان کی غربت کا عالم ہوتا تھا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو موقع ملتے تھے ضائع نہیں جانے دیتے تھے، اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا مسائل دین سیکھتے، روحانیت کا فیض حاصل کرتے، اصلاح نفس کرتے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اصحاب صفہ، جو عادات، جو اخلاق، جو اطوار جو تم میں پائے جاتے ہیں، تم فخر کرو کہ اگر تم اسی پر قائم رہے
اور اسی طرح اسی حال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بروز محشر تم میرے ساتھ ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اسلام اس کو کس طرح تصوف کے راستے کو اپناتا ہے۔ اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تصوف کا اسلام سے یا قرآن سے یا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی ایمان سے بھی بڑھ کر اتقان کا درجہ، ایک مشاہدات کا درجہ، یعنی آپ رب کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر یہ کیفیت ممکن نہ ہو کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، تو پھر ہاں یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، ہمارا تو یہ مقام بھی معاذ اللہ یا استغفر اللہ، ہمارا تو یہ مقام بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح عبادت کریں کہ ہم رب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، عبادات کرتے ہیں تو ہم دنیاوی معاملات کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ یہ مقام حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تزکیہ باطن کی ضرورت ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ نفس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، شعور اور لاشعور کی جنگ سے ہے۔ شعور انسان کا ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، دنیا کی طرف بھاگتا ہے، انسان کو ہر اس طرف راغب کرتا ہے انسان کا شعور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے منع فرماتا ہے، اور لاشعور ہمیشہ نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف ہوتا ہے۔ شعور اور لاشعور کی جو جنگ ہے آپس میں، اس کو ختم ہونا اور ان کا کسی ایک نقطے پر جمع ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ دو نقطے ہو سکتے ہیں، یا نیکی کا یا بدی کا۔ اگر آپ کا شعور اور لاشعور دونوں بدی کے نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو اس زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اس زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور آپ کا ضمیر آپ کی برائیوں پر ملامت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کا شعور اور لاشعور نیکی کے نقطے پر اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ کا تزکیہ نفس مکمل ہوتا ہے، تصفیہ قلب ہوتا ہے، دل پاک صاف ہوتا ہے، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قرب کی منازل طے کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جو نیک لوگ ہیں یہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں ان کی ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے یہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتے ہیں، میں ان کی کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتے ہیں۔ تو یہ مقام ایک آخری مقام ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے بھی قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، قد افلح من تزکیٰ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے خود کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے باطن کو خرافات سے اور اخلاق ذمیمہ سے پاک کر لیا، اعلیٰ اخلاق اس کی اپنے اندر جذب کر لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تم لوگوں کو پاک کریں، تم لوگوں کا تزکیہ کریں، کیونکہ نفس امارہ خرافات اور برائیوں کا گڑھ ہے اور سرکشی کی انتہا پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس تو سرکش ہے، برائی ہے، اور مگر وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ جس پر اپنا رحم کرم فرمائے۔ تو نفس کی اصلاح بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تزکیہ نفس کا پروسیس ہوتا ہے تو وہ پھر انسان کا نفس سے
امارہ سے نفس لوامہ کی طرف سفر کرتا ہے، اور پھر نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ وہ درجہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے باطن کو پاک صاف کر کے رب کا قرب حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے لیے سورہ فجر میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ، اے مقام کو حاصل کرنے والے، اے تزکیہ مکمل کرنے والے نفس، اے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ تو یہ نفس کا، یہ تزکیہ نفس میں آگے منزل کا مقام ہوتا ہے، نفس مطمئنہ۔ تو اس منزل تک جانے کے لیے مجاہدہ نفس، ریاضت، عبادت کرنے کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ سلسلہ تبع تابعین کے دور میں باقاعدہ شکل اختیار کر گیا، کیونکہ اس وقت جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت تصوف پر تقوی کا رنگ، جہاد کا رنگ غالب تھا۔ اسی طرح لوگ اپنا قرب حاصل کرتے تھے۔ اصحاب صفا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کا جہادی سرگرمیوں میں بھی بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن تبع تابعین کے دور میں جب لوگوں کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے ظاہر سے زیادہ اور باطن سے کم ہو گیا، اور اخلاص فی العبادات، اخلاص فی العمل کی جو ہے وہ کمی ہوئی، لوگوں نے شریعت کو ظاہراً تو دیکھنا شروع کیا، ظاہراً تو سوارا، فقیہیت کا دور تو آیا، لیکن باطن سے ناآشنا ہونا شروع ہو گئے۔ عبادات کے، قرآن کے باطن سے ناآشنائی نے بہت سے لوگوں کو، جو نیک لوگ تھے، ان کو مجبور کیا کہ وہ مجاہدہ نفس شروع کریں، ریاضتیں شروع کریں، عبادتیں شروع کریں، جن سے ریاضتیں اور عبادتیں اور مجاہدہ نفس کرنے کے بعد ان سے کمالات کا ظہور ہونا شروع ہوا، کرامات کا ظہور ہونا شروع ہوا، اور مختلف ان سے انہیں کشف ہوتا، مختلف چیزوں کے مشاہدات ہوتے، تو وہ اپنے ان کے باطنی احوال جو تھے وہ ان کی کرامات کی شکل میں لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اسی لیے ہمیں تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے صوفیاء اعظام اور بزرگان دین کے کثرت سی کرامات ملتی ہیں، لیکن وہ چیز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت اخلاص کی عبادت کا جو مقام تھا وہ زیادہ تھا، تو کرامات کی طرف جانے کا یا نفسی احوال کا اتنی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی، اس سے پہلے ان کا تزکیہ ہو جاتا تھا، یعنی ان کو مجاہدات نفس سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگ مجاہدہ نفس کریں اور اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے دل کو دھوئیں اللہ کے نور، تاکہ ہمارا دل اللہ کے نور سے منور ہو۔ اس کے لیے مجدد افسانی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو، زنگ آلود دل کو دھونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور اس کا جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے بھی اس کا حوالہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ، کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ کے نام کا ذکر کیا۔ مجدد افسانی بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو زنگ آلود دل ہیں ان کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آگے عبادات جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دے دیں گے۔ جب آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، باطن پاک ہو جاتا ہے، پھر آپ کو آپ کی نماز بھی فائدہ دیتی ہے، پھر آپ کو تلاوت قرآن میں بھی مزہ آتا ہے، پھر آپ کو عبادات میں بھی سکون ملتا ہے اور رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔